السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، تفسیر آن لائن کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ القدر سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے کہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سب سے پہلی وحی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی تھی، جس کو سورۃ العلق کہا جاتا ہے، الحمدللہ ہم نے پچھلے دنوں کے اندر اس کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کی اور اس صورت کو ہم نے مکمل کیا۔ آج اس سے اگلی صورت آتی ہے، وہ ہے سورۃ القدر۔ اس کی 5 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت نہیں ہے۔ وَهِيَ 5 آیات، اور اس کی 5 آیات ہیں۔ تو ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ اب یہاں تھوڑی سمجھنے والی باتیں ہیں، آپ کو بھی پینسل پاس رکھیں تاکہ یہ پوائنٹس آپ لکھیں اور پیپر میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انا، بے شک ہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے، انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ آگے جو آیا نا ہو ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن مجید کی طرف۔ آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ انزلناہ میں جو ہوا تفسیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ تو آپ نے کہنا یہ جو ہو تفسیر ہے یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ قرآن مجید لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا گیا تھا۔ یہ بات ہے۔ انا، بے شک، انزلناہ، ہم نے نازل کیا، اسے، کس کو؟ قرآن مجید کو، فی لیلۃ القدر، یعنی قدر کی رات میں۔ عربی کے اندر رات کو کہا جاتا ہے لیلۃن، اور جو شب قدر ہے اس کو کہا جاتا ہے قدر، یعنی قدر والی رات، یعنی بڑی عظیم اور عظمت والی رات، کہ جو رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور وہ ایسی شرف والی، بابرکت، عظمت، رفت والی وہ رات ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی آخری کلام اللہ یعنی قرآن مجید محمد رسول اللہ کے دل پر نازل کیا تھا۔ وہ رات شب قدر کی رات تھی کہ جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے وما ادراک، اور آپ کو کیا خبر، ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اس کی شان کیا ہے، اس کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو پتا نہیں تھا کہ لیلۃ القدر کی شان کیا ہے۔ جب وحی آئی تو وحی کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ کو پتا چلا کہ لیلۃ القدر کی عظمت اور لیلۃ القدر کی شان کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا ہو کہ لیلۃ القدر کی شان کیا ہے، یعنی وحی سے پہلے رسول اللہ کو پتا نہیں تھا۔ جب وحی آئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدری، جو لیلۃ القدر ہے، جو شب قدر ہے، خیر، بہتر ہے، من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے، یعنی 1000 مہینے ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں، یعنی 1000 مہینوں کی عبادات، 1000 مہینوں کے صدقات و خیرات، 1000 مہینوں کے رکھے جانے والے روزے، صوم و صلات، پڑھی جانے والی نمازیں ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، اور ایک طرف شب قدر کی رات میں کی جانے والی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے، 1000 مہینوں کی عبادت مل کر ایک شب قدر کی رات میں کی جانے والی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر، جو قدر کی رات ہے، جو شب قدر ہے، خیر من 1000 شہر، وہ 1000 مہینوں میں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، رفت والی ہے۔ تو یعنی اس کی ایک رات کی عبادت 1000 کی عبادات سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے
آپ لکھ لیں کتنے بنتے ہیں. 1000 مہینے ہوتے ہیں 83 سال 4 مہینے, یعنی 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. 83 سال, اور آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں, تو آپ نے کہنا ہے 1000 مہینے 83 سال ہوں اور 4 مہینے ہوں, تو یہ پھر 1000 مہینے بنتے ہیں. تو یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی عبادات سے لیلۃ القدر کو اعلیٰ بنا دیا. صرف ایک رات تم نے عبادت کرنی ہے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ تمہیں ثواب دے دیا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ اس کی دوسری فضیلت کو بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ, اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, والروح, اور روح. اب آپ نے تھوڑی سی بات کو میں آپ کے سامنے کھل کے واضح کرتا ہوں, آپ نے یہاں ایک بات سمجھنی ہے. آپ کو پیپر میں سوال آ سکتا ہے کہ اس میں ہے الملائکہ اور الروح. ملائکہ کا تو معنی ہو گیا فرشتے, تو الروح کا معنی کیا ہوا؟ تو محترم خواتین و حضرات, روح کا معنی ہوگا جبریل علیہ السلام. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات کے اوپر کہا ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, کہ ہم نے اس کی مدد کی. کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. اس کی ماں مریم کی مدد کی کس کے ذریعے؟ روح القدس کے ذریعے. اور وہاں بھی روح کا لفظ بولا گیا, تو وہاں روح سے مراد کون ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے. تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے الملائکہ کا لفظ بولا جاتا ہے فرشتوں پر, اور الروح کا لفظ بولا جاتا ہے جبریل امین جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ, اس رات میں نازل ہوتے ہیں فرشتے. آگے فرمایا فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں, والروح, اور روح یعنی جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی نازل ہوتے ہیں. فیہا باذن ربہم من کل امر, اس میں ہر کام کا سر انجام اپنے رب کی اجازت کے ساتھ لے کر اترتے ہیں. یعنی فرشتے ہر کام اللہ کی اجازت کے ساتھ لے کر اترتے ہیں. جبریل امین بھی اس رات کے اندر, جس رات کو شب قدر کہا گیا ہے, ہر رات جبریل قدر علیہ السلام اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں, وہ اس رات شب قدر میں ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لے کر اس روح زمین پر نازل ہوتے ہیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں سلامن, یہ رات بڑی سلامتی والی ہے. اللہ نے خود کہا سلامتی والی, کتنی سلامتی والی, مگر ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سلامن, یہ رات سلامتی کی ہوتی ہے. کب تک سلامتی ہے؟ ظاہر بات ہے اس رات کا بھی ایک مخصوص وقت ہے کہ کب تک یہ سلامتی اترتی رہتی ہے. اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی رہتی ہیں, اللہ کی طرف سے برکات اترتی رہتی ہیں, تو کب تک اترتی رہتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلامن ہیا, یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے حتی مطلع الفجر, جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی. جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی, جب تک فجر کا ٹائم نہیں ہوتا, تب تک اللہ کی طرف سے اس رات میں انسانوں پر جو عبادات کرتے ہیں, اللہ کی رحمتیں, اللہ کی برکتیں, اللہ کا فضل ان پر نازل ہوتا رہتا ہے. تو یہ الحمدللہ ہماری سورۃ القدر مکمل ہو چکی. ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اس کا ترجمہ دہرا دیتا ہوں. پہلے میں آپ کے سامنے لفظی ترجمہ کروں گا, پھر با محاورہ ترجمہ کروں گا. اللہ فرماتے ہیں انا کا معنی ہوتا ہے بے شک. آگے فرمایا انزلنا, ہم نے نازل کیا. آگے جو انزلنا کے آگے آیا نا ہو کا معنی ہوتا ہے اس سے کیا مراد؟ یعنی قرآن کو. فی کا معنی ہوتا ہے میں. آگے آ گیا لیلتی, تو لیلتی کا معنی ہوتا ہے رات. عربی کے اندر رات کو لیل کہا جاتا ہے. تو فرمایا القدر, قدر جس کو شب قدر کہا جاتا ہے. تو مکمل اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا. کس کو نازل کیا؟ قرآن مجید کو. آگے اللہ فرماتے ہیں وما, اور کیا, ادراکا, آپ سمجھتے ہیں, ما لیلۃ القدر کے لیلۃ القدر کیا ہے. پھر ایک مرتبہ ترجمہ سنیے
वाह वाह का माना होता है और, माँ का माना होता है क्या, अदरा का आप समझते हैं, माँ क्या, लैलतु रात, कदर कदर वाली। तो मुकम्मल तर्जुमा किस तरह बनेगा, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। तो आपको तो क्या समझा कि शबे कदर क्या है, आपने क्या समझा कि शबे कदर क्या है। तो फिर अल्लाह ताला ने खुद ही इसकी फजीलत को बयान किया, फरमाया लैलतुल कद्र, शबे कदर की जो रात है, खैरुन बेहतर है, खैर का माना होता है बहुत बेहतर, मिन अल्फी, अल्फी का माना होता है 1000। जब 1000 बोला जाएगा तो उसके लिए अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल होगा वो अल्फ का होगा। आगे अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया शहर का, तो शहर महीने को कहते हैं। अरबी के अंदर अल यौम एक दिन को कहते हैं, अरबी के अंदर सना साल को कहते हैं, और अरबी के अंदर शहर महीने को कहते हैं। तो यहां अल्लाह ने ना तो अल यौम का लफ्ज बोला है, ना ही सना का लफ्ज बोला है, अल्लाह ने यहां लफ्ज शहरा का बोला है। तो शहर अरबी के अंदर कहते हैं महीने को, तो क्या कहेंगे, अल्फी शहरिन, 1000 महीने। तो मुकम्मल तर्जुमा क्या बनेगा, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फी शहर, कि ये लैलतुल कदर 1000 महीनों से बेहतर है। आगे अल्लाह ने फरमाया तनज़्ज़लु, नाजिल होते हैं। कौन नाजिल होते हैं, आगे अल्लाह ने उसकी आगे वजह भी बयान कर दी, अल मलाइका फरिश्ते, वर्रूह रूह, मैंने आपको बताया कि रूह से मुराद क्या है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फीहा इसमें, किसमें, इस रात में वो नाजिल होते हैं, बिइज़्नि रब्बिहिम अपने रब की इजाजत के साथ, मिन कुल्ली अमरिन हर मामला लेकर, हर काम की तकमील लेकर, हर काम को पाया तकमील पहुंचाने के लिए अल्लाह की इजाजत लेकर ये फरिश्ते इस रात में उतरते हैं। तो मुकम्मल इसका तर्जुमा क्या बनेगा, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अमरिन, के इस रात फरिश्ते और जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं, हर हुक्म को अल्लाह की इजाजत के साथ लेकर उतरते हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं सलामुन हिया, सलाम का माना होता है सलामती वाली, बेहतर, खैर वाली, अफजल, रिफत वाली, बुलंदी वाली, इसके कई माने हैं। सलामुन, सलामुन का माना क्या होगा, सलामती वाली, खैर वाली, अफजल वाली, फजीलत वाली। आगे अल्लाह फरमाते हैं हिया, ये कौन, रात की बात हो रही है लैलतुल कदर की। आगे फरमाया हत्ता, हत्ता का माना होता है यहां तक, हत्ता का माना होता है यहां तक। आगे अल्लाह फरमाते हैं मतला, तो मतला का माना होता है तुलू होना, अल फजर, फजर का माना फजर ही होता है। तो मुकम्मल तर्जुमा क्या बनेगा, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फजर, कि ये रात सलामती वाली होती है, कब तक, हत्ता मतलाइल फजर, जब तक फजर तुलू नहीं हो जाती। जब तक फजर तुलू नहीं होती तब तक इस रात में अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह की बरकत और अल्लाह का फजल बंदों के ऊपर नाजिल होता रहता है। तो ये आज की क्लास थी जो सूरतुल कदर पर मुश्तमिल थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तफसीर भी जानने की कोशिश की और इसके जो मुश्किल माने हैं उसको भी इंशाअल्लाह हमने जानने की अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कुछ बयान किया अल्लाह ताला इस पर कमा हक़्क़ु अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। जो आपका सवाल हो ग्रुप के अंदर किया करें, आपको इंशाअल्लाह मुस्तनद कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबके मामलात में खैर व बरक़ात का नुज़ूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व निसाइल मुमिनीना व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।